اب میں بغیر کسی مزید تمہید کے لائق صد احترام قابل قدر جناب پروفیسر سید علیم اشرف جاسی صاحب ڈین اسٹوڈنٹ ویلفیئر مانو کی بارگاہ میں التماس پیش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزت مآب عالی جناب، اس افتتاحی جلسے کے صدر پروفیسر سید علیم الحسن صاحب، شیخ الجامعہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، محترم المقام نائب شیخ الجامعہ پرو وائس چانسلر ایس ایم رحمۃ اللہ صاحب، اور ہماری یونیورسٹی کے لیے بالکل پاور ہاؤس کے طور پر کام کرنے والے ہمارے رجسٹرار جناب شیخ اشتیاق صاحب، آپ یقین کیجئے کہ میں جب ان کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو کم از کم یہ تصور جو ہے وہ ذہن و فکر سے بالکل دور ہو جاتا ہے کہ کبھی یہ منصب ہمیں بھی حاصل ہو۔ ایسا صبح سے شام تک جو ہے جس طرح وہ کام کرتے ہیں ہمارے آرام کے لیے، ہماری سہولتوں کے لیے، طلباء کے لیے، ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف کے لیے، بلا شبہ ایک ایسی ذات جو بیہائنڈ دا کرٹن، پردے کے پیچھے جو ہے وہ ہمارے لیے کام کر رہی ہے۔ میں آتا جاتا رہتا ہوں ایڈمن بلڈنگ میں اور سب کی جیسی مصروفیت دیکھتا ہوں تو بلا شبہ رشک بھی آتا ہے کہ صاحب اتنی باصلاحیت شخصیت ہمارے درمیان میں ہے، اور ایمانداری کی بات ہے کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے جو صبح سے شام تک جو ہے ان کو مشغول دیکھتا ہوں فائلوں میں۔ بلا شبہ وہ ہمارے لیے بے حد قابل قدر ہیں۔ علاوہ ازیں ہمارے ایم ایس یو ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین جناب پروفیسر عبدالسمیع صدیقی صاحب، میں نے سنا تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آج بچوں نے جس طرح آپ کا استقبال کیا اور جیسی آپ کی پذیرائی کی، اس سے میٹھی کسی چیز کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ جو صبر آپ پچھلے شعر میں بلا شبہ جس صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے پچھلا 1 مہینہ گزارا ہے، مجھے امید ہے کہ ہمارے طلباء بھی جو ہے اس کو ریکگنائز کریں گے۔ اور میں تو دیکھ ہی رہا ہوں، میں تو صرف حوصلہ افزائی کے کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔ عزیز طلباء اور طالبات، اسٹوڈنٹ یونین کے تمام عہدیداران، ہمارے پروکٹر صاحب، پروووسٹ صاحب، ہمارے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ کے ساتھی اور طلباء اور طالبات، آپ سب کا اس محفل میں استقبال ہے۔ اور ایک ایسی محفل ہم میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت سارے مد و جزر سے گزری ہے، بہت سارے اونچ نیچ سے گزری تھے۔ 48 گھنٹے پہلے بھی ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہم ایسی محفل میں حصہ بنیں گے اور ایسی محفل میں شریک ہوں گے، مگر اس کے لیے سب سے زیادہ میں انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تمام نامساعد حالات کے باوجود بھی طلباء کی ضرورت کی اس محفل کا اپروول دیا، اس کی تائید کی، اس کی تمام طرح کی سہولتیں فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا اور سہولتیں فراہم بھی کی۔ اور طلباء اور ان کی انجمن کو، ان کی ٹیم کو، ان کی یونین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے جو ہے بعض دشواریوں کے باوجود بھی اس پروگرام کو منعقد کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ پروگرام آپ کی تربیت کے لیے ہے، آپ کی تعلیم کے لیے ہے، آپ کی تہذیب کے لیے ہے، آپ کی تشکیل کے لیے ہے۔ اس پروگرام کی بے حد اہمیت ہے۔ انہی اہمیتوں کو دیکھتے ہوئے ان نامساعد حالات میں بھی اس پروگرام کو جشن بہارہ کو منعقد کرنے کا فیصلہ لیا گیا، چونکہ یہ پروگرام آپ کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ اردو یونیورسٹی میں اردو کلچر کے مطابق اپنے پروگرام کو کریں اور اردو کلچر کو اسٹیبلش کریں، اور جو دوسرے کلچر سے آنے والے طلباء ہیں انہیں اردو کلچر سے واقف کرائیں، اردو تہذیب سے انہیں آشنائی دلائیں۔ اس کے لیے یہ پروگرام ہوتا ہے۔ میں اس پروگرام میں آپ سب کا، بالخصوص ہمارے ذمہ داروں کا، وائس چانسلر صاحب کا، پرو وائس چانسلر صاحب کا، رجسٹرار صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ میں استقبال کرتا ہوں ایم ایس یو ایڈوائزری کمیٹی کے تمام ارکان کا، اور پروگرام اور ایونٹ کے تمام کوآرڈینیٹرز کا، جنہوں نے پچھلے 15-20 دن سے شب و روز محنت کر کے پروگرام کو مرتب کیا ہے، منظم کیا ہے، اور اس کے لیے بہت سارا کام کیا ہے۔ اور ہم اپنے ڈی ایس ڈبلیو کے جو ہمارے رفقا ہیں، پروفیسر ڈاکٹر خواجہ ضیاء الدین صاحب، علاوہ ازیں جمیل صاحب، پروفیسر عبدالسمیع صاحب، عصمت صاحبہ،
डॉक्टर जलाल साहब, इन सब का भी शुक्रगुजार हूँ। मैंने देखा है कि सुबह से लेकर शाम तक 10-10, 12-12 घंटे ये हजरात जो है पिछले 15 दिनों से लगे हुए हैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, इसको मुनज़्ज़म करने में। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस मकसद के लिए ये जश्न बहारा मुनक़िद किया जाता है, आप हजरात उस मकसद पर जो है अपनी तवज्जो मरकूज़ रखेंगे और उस मकसद की हुसूलियाबी की कोशिश करेंगे, उस मकसद के हुसूलियाबी की कोशिश करेंगे। एक बात और याद दहानी करा दूँ कि कोविड केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है, पिछले कई दिनों से इजाफा हो रहा है और हम जश्न बहारा जो है मना रहे हैं, मगर इस बहार में भी जो है हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम कहीं ख़िज़ा को दावत न दे बैठें। जश्न बहारा में ख़िज़ा को हम दावत न दे बैठें, लिहाजा थोड़ा एहतियात कीजिए, थोड़ी एहतियाती तदाबीर पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह कोविड-19 जो है टास्क फोर्स जो है वो भी जल्दी ही जो है मीटिंग करने जा रहा है ताकि हम आपस में गुफ्तगू कर सकें कि हमें कैसे एहतियात की ज़रूरत है और हमें कैसे एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत है। चूँकि ये प्रोग्राम शुरू किया जा चुका है, ये प्रोग्राम आपके हवाले है और मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं कोविड के मज़ारात से, उसके नुकसानात से, उसके ख़तरात से आप वाकिफ़ हैं। लिहाजा इन तमाम प्रोग्राम के साथ साथ भी आप एहतियात कर सकते हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप एहतियात के साथ काम करेंगे तो हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम बेहद जो है कामयाब होगा और इन नामुसाद हालात में भी आप एक रिकॉर्ड बनाएंगे, आप एक जो है नमूना जो है पेश करेंगे कि जश्न बहारा ऐसे मनाया जाता है। मैं प्रेसिडेंट जनाब मुसली साहब को, वाइस प्रेसिडेंट अबू हमज़ा को और उनके तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद देता हूँ और अपनी नेक ख्वाहिशात उनके लिए पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये एक मिसाली जश्न बहारा का प्रोग्राम होगा। एक बार फिर मैं इज़्ज़त माब वाइस चांसलर साहब का दिल से इस्तकबाल करता हूँ और आप देखें कि आपकी बैग में भी जो है किसी इफ्तिताही प्रोग्राम का जो है पोस्टर नहीं लगा हुआ है, ये बैगबाजी के साथ इसको अटैच किया गया है। जब सर ने ये कहा कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं, वो बच्चों के साथ उनके इस खुशी के मौके में शरीक होना चाहते हैं, तो फ़ौरन ये इरादा बना कि थोड़ा सा इफ्तिताही प्रोग्राम भी इसमें शरीक कर दिया जाए और हमारे सदर साहब स्टूडेंट यूनियन के और उनके साथियों ने भी इत्तेफाक किया कि एक छोटा सा इफ्तिताही प्रोग्राम हो जाए, क्योंकि इफ्तिताही प्रोग्राम जो है प्रोग्रामों में बरकत का मूजिब होता है। लिहाजा आप सबको इन्हीं अल्फाज के साथ जो है मैं छोड़ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक मिसाली और काबिल तक़लीद जो है जश्न बहारा आप मुनक़िद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।